مجلس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ جو حضرات بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے، جو پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھے۔ یہ ثواب کا کام بھی ہے اور مجلس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے۔ ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں اور عوام الناس بھی اب نماز سے فارغ ہو کے تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھو پروگرام شروع ہے، علماء آگے ہیں۔ اب قصور کس کا ہے؟ سامعین کا۔ بعد میں باتیں کرتے ہیں جی وہ رات کے 12 بجا دیتے ہیں جی یہ وہ۔ اگر آپ ہی نہ آئیں گے تو ہم کس کو سنوائیں گے؟ کرسیوں کو؟ تو تھوڑی اپنی عادت کو بھی ذرا تھوڑا سا نا ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ اوورآل پورے رواج ہو چکا ہے ہمارا کہ ہم ہمیشہ دوسرے پہ ہر الزام دیتے ہیں، اپنا قصور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑی جرم، اس زمانے کی بہت بڑی خرابی ہے یہ۔ تو اپنی غلطی کو مان جانا یہی بہتر ہے۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، بیان انشاءاللہ آپ کو ہم اور آپ سنیں گے، بہت اچھے اچھے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ 8:30 بجے کے قریب شروع ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے لمبے سفر پہ جانا ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا بیان پہلے کر دیا جائے، تو ہم انشاءاللہ پہلے کروا دیں گے۔ تو ان سے پہلے ہمارے اسی شہر کے نعت خواں ہیں حافظ میاں ابو بکر صاحب، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ شان صحابہ اور ختم نبوت پہ نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ آپ حضرات کو اگر ٹھنڈ نہیں لگ رہی تو سبحان اللہ تو کہہ دیا کریں جو جب نعت پڑھتے ہیں نا۔ تلاوت کے دوران تلاوت میں ماشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ آپ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے، اور نعت جو ہے اس میں بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ اوپر والا جنتی ایک کروٹ بدلے گا تو اس کی خوشبو نیچے والے جنتی کو جب آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو فرشتے بتائیں گے اوپر والے نے کروٹ بدلی ہے۔ تو وہی اس کا اتنا درجہ ہے کہ اس کی خوشبو اتنی پھیل گئی ہے، عمل اس کا کون سا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے ایک دفعہ آپ سے سبحان اللہ زیادہ کہی تھی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے سے اتنا یہ تو تول جب پڑے گا نا، جزا اور سزا کا دن آئے گا، جب جزائیں ملنا شروع ہوں گی تو جنت میں مقام ملیں گے، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ عمل میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں دین میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اب ہمارے ایک طالب علم جناب عبد الرحمن صدیقی صاحب اور رونق بھی بن جائے، علماء اکرام سٹیج پہ آئیں گے۔ علماء اکرام کا، ایک عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے۔ سونا، غیر عالم کا سونا عبادت نہیں ہے، عالم کا سونا عبادت ہے۔ تو عالم کا سٹیج پہ بیٹھنا، مجمع میں بیٹھنا بھی یہ باعث برکت ہے۔ عالم کا بازاروں میں چلنا پھرنا، اپنے کام کاج کرنا، تجارت کرنا، یہ باعث برکت ہی ہے۔ سونا اگر عبادت ہو سکتا ہے تو اس کا کام کاج کرنا عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا عالم دین کی قدر کیا کرو۔ کبھی بھی جہاں کہیں بھی جو گروپ بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، وہاں پہ اپنی زبان مبارک سے علماء اکرام کی حمایت اس لیے کیا کرو کہ ان کے پاس علم ہے۔ تو یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ، کہ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بھی چغلیاں کریں گے؟ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت کے رفیق سفر ہیں جناب مولانا
صدیق جنگوی صاحب وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور اس کے بعد حضرت کا بیان انشاءاللہ ہوگا۔ جو محفل حمد و نعت کے ساتھ نگاہ نبوت کا جو عنوان ہے، یہ خطباء کا جو ٹیسٹ ہے میرا خیال میں وہ ہے۔ یہ نگاہ کا دو مطلب ہیں، ایک ہے کہ حضور کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی تھی اور جس طرف آپ غور فرما لیا کرتے تھے اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ یہ فیض ہے، نگاہ کا فیض ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا نگاہ بصیرت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھ سکتے تھے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بڑا ہی مبارک اور قیمتی عنوان رکھا ہے جن لوگوں نے یہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک اس کانفرنس میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں خطیب پاکستان بلکہ پورے ورلڈ میں سنے جانے والے خطیب، ہر دل عزیز اور بہت زیادہ مقبول خطیب ہیں یہ ہمارے علاقے ناروال میں بھی۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ اور شفقت ہمارے سروں پہ رکھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو۔ میں نے مشہور اور معروف ضلع بھر کی شخصیات حضرت مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب ننار سے، حضرت مولانا عبد المتین صفدر صاحب شکر گڑھ سے، حضرت مولانا عاصم شاد صاحب، حضرت مولانا ارشد ربانی صاحب، جناب نصر اللہ رانجھا صاحب جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے، اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب دلی نہر سے۔ ان کے علاوہ بھی علماء اکرام تشریف فرما ہیں، سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور شہر والے لوگ خوش آمدید کہتے ہیں علماء اکرام کو جو سردی کے موسم میں دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات جو سننے کے لیے آئے، آپ کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے خوب جم کر پروگرام کو سنا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس بابرکت موقع پہ میں اپنے اکابرین کو نہیں بھول سکتا۔ میری مراد حضرت مولانا یحییٰ خان محسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری دین محمد ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تازہ ترین جو حضرت ہمیں داغ مفارقت دے کے گئے ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس حنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لوبن پلی میں ایک مدرسے کے محتمم بھی تھے، بڑی قداور شخصیت تھے۔ اللہ پاک ان تمام پر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیات دنیا میں آئیں اور دنیا سے چلی گئے اور آتے رہیں گے قیامت کی صبح تک۔ یہ سلسلہ ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین محمدی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں 10 منٹ کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے ضلع کے معروف عالم دین حضرت مولانا عبد المتین صفدر صاحب کو، وہ آپ سے